خون کہاں تھوکا ہے؟ حضور میں نے تھوکا نہیں، میں نے پی لیا ہے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا جنتی کا دیدار کرنا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لو۔ آقا یہ جنتی کیسے بن گیا؟ فرمایا جس کے خون میں میرے خون کے چند قطرے شامل ہو گئے اس خون پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ جس خون میں خون رسول کے چند قطرے شامل ہو جائیں آتش جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ بتاؤ وہ سیدہ وہ طیبہ وہ طاہرہ وہ عابدہ وہ زاہدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کرب و بلا، ان کی شان کیا ہوگی جن کے خون کا ہر قطرہ خون رسول ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ دوستو میرے آقا مولا نبی پاک کی آل کی عزت کرنا، دل میں محبت رکھنا، ذرا برابر میل نہ آنے دینا، ان کے لیے کوئی وسوسہ اور کوئی شیطانی خدشہ دل دماغ میں نہ بیٹھنے دینا، یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر کبھی شیطانی وسوسہ تڑپائے تو دل کو یوں تسلی دینا کہ اس نبی کی آل کے لیے تو کیسے بغض رکھ سکتا ہے، تیری نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل نبی کے در پر حاضری نہ ہو جائے۔ ازواج رسول آل رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، دونوں کا ادب، دونوں کی عزت، دونوں کا احترام ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصحاب رسول، صحبت سے ہے۔ صحبت سے مراد جن کو ایمان کے ساتھ میرے آقا پاک کی صحبت میسر آئی، ایک لمحہ ایک پل کے لیے بھی میرے آقا پاک کی صحبت ملی ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہو گیا۔ اور صحابی کی شان یہ ہے، صحابی کا مرتبہ یہ ہے، حضرت امام ربانی مجدد عرف ثانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا مکتوبات شریف کے اندر، جناب سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑی عبادت صحبت مصطفیٰ ہے۔ توجہ پوری دینا، سب سے بڑی عبادت صحبت مصطفیٰ ہے۔ پھر دلیل دی، فرمایا نمازوں سے نمازی بنے گا صحابی نہیں بنے گا، حج سے حاجی بنے گا لیکن صحابی نہیں بنے گا، اور جہاد سے غازی بنے گا لیکن صحابی نہیں بنے گا۔ دنیا کی ساری عبادتیں کر لے، ہر رتبہ ولایت پا سکتا ہے، قطبیت پا سکتا ہے، غوثیت پا سکتا ہے، لیکن صحابیت اس کو ملے گی جو ایک پل بھی مصطفیٰ پاک کی ایمان کے ساتھ صحبت پا گیا ہے۔ بڑا سبحان اللہ کے سو تقریر نہ سنے سا تکڑا کر کے تقریر تو شروع کو نہیں تھی، اجیاں ڈھلے تھے لگے ہو اگے تو سمیرے نال کی چل سو، یہ تمہید چل دی پئی ہے، ذرا اچھا کو سبحان اللہ۔ دوستو اب یہ علماء کرام سے سوال کیا گیا اور اس بات پر اجماع امت ہے، پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر دور کے جو علماء ربانی جین ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت جو سواد اعظم ہیں، ان کا متفقہ طور پر یہ عقیدہ ہے کہ تمام دنیا کے اولیاء اور تمام نیک لوگ اپنی عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، نمازیں، نیکی، خیرات، جہاد، یہ تمام کے تمام لوگ اپنی ہزاروں کروڑوں نیکیاں اور عبادتیں شامل کر لیں، میرے آقا پاک کے ایک عام سے صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ شان میرے آقا پاک کے کسی عام صحابی کی ہے۔ صحابی صحبت سے بنتا ہے۔ ایک شخص آیا، مثال دے رہا ہوں، ایک شخص آیا ایمان نہیں تھا، میرے آقا پاک کو دیکھا، صورت بھاگ گئی، کلمہ پڑھا، مومن ہوا، جان نکل گئی، سوال ہوا، ایک پل کے لیے دیکھا، جان نکل گئی، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا دنیا کے تمام قیامت تک آنے والے صالحین اپنی نیکیاں جمع کریں، اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پا سکتے۔ جواب ملا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کلمہ پڑھا، کسی نیکی کا موقع نہیں ملا، جان چلی گئی، اتنا مقام کیسے پا گیا؟ فرمایا ایک پل مصطفیٰ کی صحابیت پا گیا ہے۔
آپ ذہنوں میں بات یہ بٹھانی ہے. سبحان اللہ. ذرا نعرہ پیچھو کتوں آئے ادھر جواب رہے ہو. حق چاہیے یا علی یا غوث اعظم دستگیر. اے بندہ کو سمجھدار ہے تتھائیں ترتیب والے نعرے آج کل سننے کوئی نعرہ تکبیر تے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر تے نعرہ خلافت تے نعرہ غوثیہ کام رلائی ملائی کھلوتے ہیں. اے ترتیب والا جنے نعرہ مارا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. اب دوستوں میں بابر یہ کرانا چاہتا ہوں صحابی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، صحابی ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، صحابی ہونا کوئی غیر اہم بات نہیں ہے. صحابیت ایک پوسٹ ہے، صحابیت ایک رتبہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو رتبہ رکھا ہے وہ صحابیت کا رتبہ رکھا ہے. بہت بڑا اعزاز ہے میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہونا. اب توجہ دینا دوستان گرامی، صحابیت کا رتبہ ملا چاہے ازواج مطہرات ہیں، صحابیت کا رتبہ ملا چاہے حضور کی آل پاک اہل بیت اطہار ہیں، صحابیت کا رتبہ ملا چاہے خلفائے راشدین ہیں، چاہے مہاجرین و انصار ہیں، چاہے عشرہ مبشرہ ہیں، چاہے اصحاب بدر ہیں. بہرحال جن جن کو صحابیت کا رتبہ ملا ہے ان کی بڑی مقام مرتبہ اور عزت و شان ہے. اب دوستو شان کہاں سے ملتی ہے؟ توجہ پوری دینا. شان والا بندہ ہے یہ ثابت کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بڑی دلیلیں دو ہیں، میں اور دلیلوں کی بات نہیں کروں گا. بڑی دلیلیں دو ہیں. قرآن میں کسی شے کا ذکر آ جائے تو اس کو مرتبے والا سمجھا جاتا ہے. حدیث میں کسی کا اچھائی کے ساتھ ذکر آ جائے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. حضور کے صحابہ وہ ہیں جن پر اللہ کا قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی گواہی دے رہا ہے. آئیے تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے دو الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، آمنو کما آمن الناس. تفصیلوں میں نہیں جاؤں گا، زیادہ لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ تقریباً 40 منٹ پر میرا خطاب شروع ہوا ہے اور 10:40 تک میں آپ کی سمع خراشی کرتے ہوئے 1 گھنٹے کی مختصر وقت میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے. لہذا میں ٹو دی پوائنٹ آگے چلتا چلا جاؤں گا، آپ سبحان اللہ بولتے چلے جائیں گے. بولیے ذرا آمنو کما آمن الناس. میں ان دو جملوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں. دوستو اللہ نے نمونہ دیا ہے، اللہ نے ماڈل دیا ہے، اللہ نے معیار بتایا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے. میں بغیر کسی اور تفصیل کے ایک اور جملہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ نمونہ ہے ایمان کیسا ہونا چاہیے. ایک اور نمونہ قرآن میں دیا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے. عمل ہے نماز، روزہ، حج، زکات، اچھائی سچائی وغیرہ وغیرہ. ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں. رب ذوالجلال نے 2 نمونے دیے ہیں. مولا ہمارا عمل کیسا ہو، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارا عمل مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے. مولا ایمان کیسا ہونا چاہیے، فرمایا آمنو کما آمن الناس. تمہارا کردار مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے، تمہارا ایمان مصطفیٰ کے صحابہ جیسا ہونا چاہیے. لوگوں اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں پر مفسرین کرام نے بحث کی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا پاک کی زندگی کا ہر لمحہ حسین ہے، آپ کا ہر دن حسین ہے، ہر رات حسین ہے. آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا کھانا پینا، میرے آقا پاک کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر کہیں پر میرے آقا پاک کا کوئی عمل معاذ اللہ اہم نہ ہوتا اور امت کے لیے اصلاح کا سبب نہ ہوتا تو اللہ حضور کی پوری زندگی کو ماڈل نہ بناتا، نمونہ نہ بناتا. حضور کی پوری 63 سالہ ظاہری حیات کے اندر ایک لمحہ بھی معاذ اللہ معیاری نہ ہوتا، اللہ اس کو ماڈل نہ بناتا. یہ حضور کی زندگی کا نمونہ ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا پاک کی 63 سالہ زندگی کا ہر لمحہ حسین ہے، ہر لمحہ